دوستو، بجٹ پیش ہو چکا ہے۔ اس میں فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے ایک بار پھر اپنے لیے نئے اہداف مقرر کیے ہیں۔ حالانکہ گزشتہ سال کا ہدف جو تھا وہ کوئی 900 ارب روپے کے قریب اس میں کمی تھی، یعنی ایسا ٹارگٹ انہوں نے اپنے لیے مقرر کیا جس کو وصول کرنے میں وہ گزشتہ سال بھی ناکام تھے، اور اس سال بھی، جو کہ سال ابھی مالی سال ختم ہوا ہے، اس میں بھی۔ لیکن اصل اس کی وجہ کیوں یہ زیر بحث ہے ایف بی آر اس وقت، وہ کوئی ارسلان آدم صاحب ہیں جو قطر اور دوسرے ممالک میں رہائش پذیر ہیں گزشتہ 26 سالوں سے، یہ ان کا کہنا ہے۔ اور انہوں نے 24 جون کو وزیر اعظم اور فوج کے سربراہ کو ایک خط لکھا اور اس میں شکایت کی کہ ان کے اکاؤنٹ سے، پاکستان میں جو بینک اکاؤنٹ ہے، اسے 3 کروڑ روپے نکال لیے ایف بی آر نے مختلف نوٹسز کا بہانہ بنا کر۔ اور اس کے جواب میں ایف بی آر نے اپنی توجیحات پیش کیں اور یہ کہا کہ دراصل 2017-18 میں ارسلان آدم صاحب نے خود کو پاکستان کا رہائشی قرار دیا تھا۔ بہت سارے ان کو نوٹسز بھیجے گئے اور اس کے نتیجے میں انہوں نے کمپلائنس نہیں کی، جواب نہیں دیا، لہٰذا ہم نے اس کے اکاؤنٹ سے 3 کروڑ روپے جو کہ ان کے ذمے بنتے تھے ٹیکس کے، وہ ہم نے وہاں سے وصول کر لیے۔ اب اس حوالے سے جو بھی توجیہ ہے یا ارسلان آدم صاحب کا جو بھی موقف ہے، بنیادی سوال یہ ہے کہ اگر وہ واقعی غلط ہوتے، جو کہ ایف بی آر کا دعویٰ ہے کہ وہ غلط ہیں، تو پھر وہ فوج کے سربراہ اور وزیر اعظم کو کیوں خط لکھنے پہ مجبور ہوتے کہ آپ ہماری مدد کریں۔ اس طرح بینک اکاؤنٹ میں سے دن دہاڑے 3 کروڑ روپے کسی کے نکال دینا، کیا یہ قانوناً اخلاقاً جائز ہے؟ اور کیا پیغام ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ بیرونی ممالک میں رہتے ہیں یا بیرونی ممالک سے اپنے پیسے پاکستان بھیجتے ہیں؟ اب آپ تصور کریں کہ آپ تعلیم یافتہ ہوں، کئی سال سے ملک سے باہر آپ کام کر رہے ہوں، اپنے تمام جو پیسے ہیں ملک میں ہنڈی حوالہ کی بجائے آپ باقاعدہ بینکنگ چینل سے پاکستان کو بھیج رہے ہوں، اس میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان اس کو کلیئر بھی کر لیتا ہے۔ وہ پیسے آپ کے چونکہ غیر ملکی زر مبادلہ کی مد میں آتے ہیں تو وہ آپ کے بینک میں پڑے رہتے ہیں، اس پر کوئی ٹیکس واجب الادا نہیں ہوتا اگر وہ بیرونی ممالک سے آئے ہیں، اور آپ بھلے یہاں پہ ریزیڈنٹ میں، وہ اگر سروسز کے اگینسٹ نہیں ہیں وہ پیسے، تو پھر اس پہ ٹیکس نہیں لگتا ہے۔ جو لوگ کام کرتے ہیں ایڈوائزر کے طور پہ، کنسلٹنٹ کے طور پہ، وہ ضرور اپنے پیسے کٹوا لیتے ہیں، بلکہ ان کے حصے کا جو ٹیکس بنتا ہے وہ خود بخود ہی اسٹیٹ بینک یا ان کے متعلقہ بینک سے کٹ جاتا ہے۔ لیکن یہ اس ملک میں ایک روایت سی بنا لی ہے ایف بی آر نے کہ آنن فانن آپ کو ٹیکس نوٹسز جاری کر دیتے ہیں، 2 کروڑ 3 کروڑ، اور اس کے بعد آپ کو دوڑیں لگ جاتی ہیں، تو ایک ہی طریقہ رہ جاتا ہے، یا آپ اس کو اپیل کر دیں، کورٹ میں چلے جائیں، پھر سال 2-3 سال تک وہ کیس لڑتے رہیں، اس پہ آپ کا ٹائم اور وسائل ضائع ہوتے ہیں، یا پھر یہ ہے کہ آپ ایف بی آر کے حکام کے ساتھ اندرون خانہ بات چیت کر کے کچھ پیسے ان کو دیں، کچھ پیسے قومی خزانے میں جمع کرائیں، اور جو انہوں نے انوائس جاری کیا ہوتا ہے اس کا 70-80% حصہ جو ہے معاف ہو جاتا ہے۔ اب جس قدر ایف بی آر کے حوالے سے ٹویٹر پہ پوسٹس آئی ہیں، اس سے یہی لگتا ہے کہ ایف بی آر کے حکام کا یہی طریقہ کار ہے کہ وہ 7-8 10 سال پرانے کیس نکال کر اور لوگوں کو پھر رشوتیں دینے پہ مجبور کرتے ہیں، اگر کوئی رضامند نہ ہو وہ اماؤنٹ دینے پہ جس کا مطالبہ ایف بی آر نے کیا ہوتا ہے۔ اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، بہت ساری مثالیں ہیں۔ ہمارے اپنے ایک دوست ہیں، وہ اپنا کاروبار بیچ چکے ہیں آج سے 7-8 سال پہلے، اور ان کے خلاف ایف بی آر نے حال ہی میں تازہ ترین ایک نوٹس بھیجا، اور ان کو 2017-18 یا 19 کے، حالانکہ وہ باقاعدہ بڑی کمپنی تھی، لاہور اور اسلام آباد اور دوسرے شہروں میں کام کر رہی تھی، اور ہر سال ان کے باقاعدہ کھاتے جمع بھی ہوتے تھے، لیکن ان کے خلاف اب وہ کیس نکلا اور ان کو مزید پھر وکیل ہائر کرنا پڑا۔ اس طرح ایک اور صاحب ہیں، وہ باہر سے کوئی 80 کروڑ روپے لے کے آئے جب پاکستان منتقل ہوئے، اور اس سال ایف بی آر نے ان کو
8 کروڑ روپے کا ایک جرمانہ بھیج دے کہ یہ آپ کے ذمہ انکم ٹیکس بنتا ہے، کیونکہ وہ پیسے ان کے اکاؤنٹ میں پڑے ہوئے تھے اور اپنے وہ کاروبار کے لیے انہوں نے پاکستان وہ پیسے منتقل کیے تھے۔ اسی طرح ایک اور صاحب ہیں جنہوں نے کوئی 10-12 سال تک غیر ملکی بینک میں کام کیا اور باقاعدہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ذریعے ان کے پیسے آئے، اس پہ کوئی ٹیکس لاگو نہیں ہوتا ہے، یہ باقاعدہ قوانین موجود ہیں، اور یہ چند سال پہلے کی بات ہے، ان کے خلاف بھی ایف بی آر نے ایک نوٹس نکالا، انہیں بتا دیا کہ آپ نے اتنے کروڑ روپے ٹیکس دینا ہے۔ ان صاحب کو پھر 2 یا 3 سال لگے، مختلف عدالتوں میں گئے اور بالآخر انہوں نے کیس جیتا، لیکن اندازہ لگائیے بدمعاشی کا کہ قوانین کی موجودگی کے باوجود آپ لوگوں کے خلاف یہ ٹیکس کے پرانے ٹیکس کے کھاتے کھولتے رہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ بھی وقتاً فوقتاً ایسے ہوتا رہتا ہے، اور اس دوران میں یہ سوچتا ہوں کہ کیا کبھی ایف بی آر نے یہ سوچا کہ ہمارے جو بڑے بڑے لوگ ہیں جن کی دبئی میں، لندن میں جائیدادیں ہیں، اربوں روپے کے کمرشل پراپرٹیز ہیں گلف کے علاقوں میں، وہاں پہ ان کے فیکٹریاں بھی چل رہی ہیں، کیا ان سے کبھی ایف بی آر نے پوچھا کہ یہ کیسے ممکن ہوا ہے؟ اسحاق ڈار صاحب کو آپ کو معلوم ہے کہ لندن چلے گئے تھے، بھاگ گئے تھے میں نہیں کہوں گا، لیکن خاموشی سے چھپ کے نکل گئے تھے نواز شریف کی حکومت کے دوران، جب جنرل باجوہ فوج کے سربراہ تھے۔ اس وقت ان کی جائیداد بھی ضبط ہوئی تھی، کوئی 50 کروڑ روپے ان کے اکاؤنٹ میں پڑے ہوئے تھے، وہ بھی ضبط کیے تھے نیب نے، اور یہ جب ایک ڈیل کے تحت واپس آئے پی ڈی ایم حکومت میں شامل ہونے کے لیے 2022 میں، تو اس وقت ان کے جو 50 کروڑ روپے تھے وہ بھی ریلیز کر دیے نیب نے، انفریز کر دیے۔ اب اس میں کبھی کسی نے کیا پوچھا کہ وہ 50 کروڑ روپے کیا اب بھی اسحاق ڈار کے ہمارے جو نائب وزیر اعظم بھی ہیں، وزیر خارجہ بھی ہیں، کیا ان کے اکاؤنٹ میں وہ پڑے ہوئے ہیں؟ اگر اکاؤنٹ میں نہیں پڑے تو وہ انہوں نے خرچ کیسے کیے؟ کیا ملک سے باہر بھیجے؟ کس طرح بھیجے؟ بڑے بنیادی سوالات ہیں جو بڑے لوگوں کے حوالے سے ہیں۔ ہماری ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں مختلف سفیروں سے، ان کا یہی کہنا ہے، جو بڑی ٹیلی کام کمپنیاں ہیں ان کے سربراہان سے بھی بات چیت ہوتی رہتی ہے، اور سب کا یہ شکایت تھی، ٹیلی نار کمپنی کا کچھ عرصہ پہلے تک یہ شکایت ہے کہ ان کے لیے ایڈوانس انکم ٹیکس کے انوائسز ایف بی آر جاری کرتا تھا، اور ساتھ میں یہ کہتے تھے کہ اصل میں ہمارا ٹارگٹ کم ہے، تو آپ یہ ایڈوانس ٹیکس کی مد میں ہمیں 3 کروڑ 4 کروڑ بلکہ نہیں 40 کروڑ 50 کروڑ کا مطالبہ ہوتا تھا کہ آپ یہ کر دیں تو ہم بعد میں ایڈجسٹ کر لیں گے، کیونکہ ہمیں اپنا ٹارگٹ پورا کرنا ہے۔ سرکاری اداروں کا یہ بنیادی کام ہے کہ ٹارگٹ ان کو دیا جاتا ہے کہ اس سال آپ نے اتنے پیسے کمانے ہیں، قطع نظر اس کے کہ اس کا آپ کا کاروباری فضا پہ، معاملات پہ اور عوام کا جو اعتماد ہے اداروں پہ اس کا کیا بنتا ہے، لیکن مطمع نظر محض پیسے کمانا ہوتا ہے۔ تو بہت سارے سفیروں نے ہمیں یہی بتایا کہ ایف بی آر والے، چاہے وہ ان کی غیر ملکی کمپنیاں ہیں، ان کے ملکوں سے تعلق رکھنے والی، یا نئے پوٹینشل سرمایہ کار جو یہاں پہ آنا چاہتے ہیں، ان کو کسی کو بھی اعتماد ہی نہیں ہے ایف بی آر پہ، کہ اگر آج وہ ایک کمٹمنٹ کر رہے ہیں کہ وعدہ کر رہے ہیں کہ ہم آپ پہ ٹیکس نہیں لگائیں گے یا اس شرح سے آپ پہ ٹیکس لگے گا، تو ایف بی آر نے کبھی کسی کو ضمانت نہیں دی کہ اگلے سال آپ پہ یہ ٹیکس اتنا نہیں لگے گا، بلکہ ہم اس کو 5 سال تک فریز کر دیں گے تاکہ آپ اپنا حساب کتاب کر لیں۔ لیکن سب سے بڑی خرابی جو ہے ایف بی آر میں وہ یہ کہ ہر سال اس کے ٹیکس ریٹس تبدیل ہوتے رہتے ہیں، اور بنیادی وجہ وہی ہے کہ آپ نے اپنا ٹارگٹ پورا کرنا ہے۔ اس سال بھی یعنی 2025-26 کا بھی ٹارگٹ ہدف جو تھا وہ 900 ارب روپے کے قریب کم تھا، بلکہ 1200 ارب روپے، ابھی میرا خیال ہے فائنل جب فگرز آئیں گی۔ اس طرح 2024-25 میں بھی ٹارگٹ سے بہت کم انہوں نے پیسے وصول کیے، اور بنیادی بات یہ ہے کہ ایک چھوٹا سا ایک کیک ہے، ہماری معیشت بڑھ نہیں رہی ہے، نئی سرمایہ کاری آ نہیں رہی ہے، تو اس میں ٹیکس کا اپنا ایک کیپیسٹی ہے، ایک حد تک کہ آپ ٹیکس لگا سکتے ہیں، لیکن یہ نچوڑ رہے ہیں ان تمام لوگوں کو جو ایک دفعہ ان کے ریڈار پہ آ جاتے ہیں، چاہے وہ تنخواہ دار طبقہ ہے، چاہے وہ بزنسز ہیں جو کہ باقاعدگی سے ٹیکس ادا کرتے ہیں۔ ٹیکس چوری ہر جگہ ہوتی ہے، دنیا کے ہر ملک میں ہوتی ہے، لیکن جس انداز میں ٹیکس چوری یہاں پہ ہوتی ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایف بی آر کے آفیشلز ٹیکس انوائس کو، ایڈوانس انکم ٹیکس کو ایک بارگیننگ چپ کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، اس کے ذریعے وہ اپنی آمدنی بھی یقینی بناتے ہیں اور ریاست کے لیے بھی کچھ لینا چاہتے ہیں، یعنی ایک کرپشن کا ایک بازار گرم ہے۔
میں نے ایک سروے سا کیا جنرل کہ ایف بی آر کیوں بدنام ہے، تو اس پہ بہت سارے جو چند نکات اس میں سے سامنے آئے وہ یہ ہے کہ ایف بی آر دوہرے معیار اختیار کرتا ہے. فائلرز اور جو غیر ملکوں میں بسنے والے لوگ ہیں ان کے خلاف کارروائی تو ہو جاتی ہے، جبکہ سیاستدان، بیوروکریٹس، ججز، جنرل، فوجی افسران اور جتنے لوگوں کی جائیدادیں باہر ہیں جو کہ اس وقت ہمارے حکمران ہیں، ان سے ٹیکس وصول نہیں کیا جاتا. عام فائلر ہمیشہ ان کی زد میں رہتا ہے. فائلرز کو مختلف ہیلو بہانوں سے تنگ کیا جاتا ہے. انہوں نے ریٹرن اپنے گوشوارے جمع بھی کرا دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کے پیچھے آ جاتے ہیں. اور جو لوگ 10 کروڑ کی گاڑیوں میں گھومتے ہیں ان کو کوئی ٹیکس نہیں جاتا. جو لوگ 50 کروڑ کے گھروں میں رہتے ہیں انہیں کوئی یہ نہیں پوچھتے، کیونکہ ان کی ماہانہ وہاں پہ آمدنیاں لگی ہوتی ہیں. حساب بھاؤ تاؤ کر کے یہ اپنی جان بچا لیتے ہیں. اس طرح جو غیر ملکی کمپنیاں ہیں کیوں چلی گئی ہیں 2 درجن سے زائد کمپنیاں، کیونکہ ان کو پاکستان کے نظام، ٹیکس کے نظام پہ اعتماد نہیں. ابھی بھی اوورسیز چیمبرز آف کامرس انڈسٹریز کا ایک سروے چھپا ہے اور اس میں بھی بنیادی وجہ یہی بتائی گئی ہے کہ جو ریگولیٹری فریم ورک ہے وزارت خزانہ کا، فیڈرل بورڈ آف ریونیو کا، وزارت داخلہ کا، جس میں این او سی آپ کو ہر چاہیے ہوتا ہے، آپ کے خلاف نوٹسز جاری ہو جاتے ہیں، آپ کے ساتھ جو کانٹریکٹ ہے اس پہ اس کا احترام نہیں کیا جاتا ہے، جو وعدہ کیا جاتا ہے وہ توڑ دیا جاتا ہے. اس طرح آپ غیر ملکی کمپنیوں اور غیر ملکی جو کہ یہاں پہ کام کریں انہیں اپنے منافع یہاں سے ڈالر میں لے جانے کے لیے بھی لوگوں کی، حکام کی منتیں کرنی پڑتی ہیں. بڑے ملینز آف ڈالرز جو لے جانا چاہتے ہیں، اگر کسی کو منافع ہوا تو ان کو بھی لائن میں لگنا پڑتا ہے اپنے پیسے واپس لے جانے کے لیے. اور اس طرح بغیر کورٹ کے احکامات کے ایف بی آر والے کسی بھی جو بھی ہدف ہوتا ہے ان کا اس اکاؤنٹ میں اس کو فریز کر کے اس میں سے اپنے حصے کے پیسے نکال لیتے ہیں اور بعد میں پھر جو متعلقہ پارٹی ہے اس کو عدالتوں کے چکر لگانے پڑتے ہیں. اس طرح بے شمار لوگوں کی ذاتی معلومات پبلک میں آ جاتی ہیں، گوشوارے سامنے آ جاتے ہیں. اور بلکہ جنرل باجوہ کے گھرانے کے جب گوشوارے سامنے آئے تو ظاہر ہے وہ تو ایک لحاظ سے قومی خدمت تھی کہ لوگوں کو پتہ چلا کہ صاحب کے گھرانے کے 5 سال 6 سال کے اندر کس طرح اثاثے جو ہیں 12-13 ارب روپے تک پہنچ گئے. لیکن بہرحال وہ بھی ذاتی معلومات کسی کو فراہم کرنا، پبلک کرنا، یہ بھی ایک لحاظ سے جرم ہے. اور پھر بنیادی طور پہ ہوتا یہ ہے کہ آپ چونکہ اپنے اہداف کے یہ حاصل نہیں کر پاتے محدود اقتصادی صورتحال کی وجہ سے، تو یہ پھر ناجائز قسم کے انوائسز جنریٹ کرتے ہیں. تو بنیادی طور پہ جو ایف بی آر کے حوالے سے مجموعی رائے بنتی ہے وہ یہ کہ یہ ناقابل اعتماد، نااہل، بدعنوان، درمیانے طبقے پر ظلم کرنے والا، طاقتوروں پر رحم کھانے والا اور ایک ایکسٹارشنسٹ گدھ ہے. گدھ کی مانند ہے، ولچر. گدھ نوچ کے کھاتے ہیں گلی سڑی لاشوں کو. تو اس قسم کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں ایف بی آر کے لیے، کیونکہ جتنا بھی ان کے ریڈار پہ لوگ ہیں ان کو یہ اور نچوڑ رہے ہیں، ان کو مزید نوچ رہے ہیں. اب اندازہ لگائیے کہ کسی سیاستدان سے، کسی جرنیل سے، کسی ریٹائرڈ جرنیل جج سے نہیں پوچھا کہ لندن دبئی میں آپ کی جائیدادیں کیسے آئیں، یہ پیسے آپ نے، بلکہ قاضی فائزیزہ صاحب نے تو پوری عدلیہ کو اپنے حق میں کر دیا تھا کہ آپ کسی جج سے نہیں پوچھ سکتے کہ آپ نے بیرونی ممالک میں جائیداد کیسے خریدی، آپ کے اثاثے کیسے آپ نے بنائے. اور کسی سے نہیں پوچھا کہ دبئی میں، لندن میں آپ نے کیسے اپنی بڑی بڑی جائیدادیں کھڑی کر دی. اب سوچنے کی بات ہے کہ ایک حکومت جو بار بار لوگوں کو کہہ رہی ہے، اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل بار بار لوگوں سے منتیں سماجتیں کر رہی ہے کہ ہمارے ملک میں آ کے آپ سرمایہ کاری کریں، تو جو کچھ ارسلان آدم نے لکھا ہے یا جو کچھ پھر عام لوگوں کی پرسیپشن ہے، جو میں نے چند کیسز آپ کو سنائے ہیں، یہ حقیقت، بالکل حقیقت ہیں. خود ہم بھی آج کل کچھ بھگت رہے ہیں. تو کون پاکستان تو چھوڑیں، کون غیر ملکی پاکستان کے ایف بی آر پہ، وزارت خزانہ پہ اور بینکوں پر اعتماد کر کے اپنی جمع پونجی یا اپنی سرمایہ کاری اس ملک میں کرے گا؟ اور ایک قانون کا زور صرف وہاں کیوں چلتا ہے جہاں پہ مزاحمت کا خطرہ نہیں ہوتا؟ طاقتور کے خلاف قانون حرکت میں کیوں نہیں آتا؟ اور یہ کہ ایسا
ایسے ماحول میں جب کہ آپ کو یقین ہی نہیں ہے کہ آپ کا سرمایہ بینک میں اور فیکٹری میں آپ کے کاروبار میں محفوظ ہے یا نہیں، اور کیا اپنا یہ سرمایہ آپ ملک سے باہر لے جا بھی سکتے ہیں نہیں، جب اپنی مرضی کے مطابق اس ملک میں سرمایہ کاری کون کرے گا؟